دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ سب اہل اسلام کو رمضان کی آمد مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے تقاضے پورے کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی، پاکستان کی فیڈرل حکومت کے کیا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اور یہ جو رسا کشی ہے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان، اور خان صاحب جو ہیں وہ گویا ایک سیاسی موت کی طرف جو رواندواں ہیں، اور جتنے ریلیکٹنٹ ہیں وہ اتنے ہی ریلیکٹنٹ ہیں جس طرح کوئی مرنا نہیں چاہتا، وہ بھی اپنے سنگھاسن سے اترنا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال وہ اپنی تئیں ہر با آزما رہے ہیں، ہر کمبینیشن اور پرموٹیشن جو ہے وہ حالات کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا، میری کسی پارٹی کے بندے نے کہا ہو تو میں کیا کروں جی، کہ آئیں میری مدد کو آئیں یا ہماری کوئی لین دین کروائیں، گیو اینڈ ٹیک کروائیں اپوزیشن سے۔ یعنی وہ جھوٹ، کذب اور دجل جو ہے ان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی زندگی میں آپشن دیکھتے ہی نہیں کہ کوئی اور سیدھا راستہ بھی ہے، کوئی آئینی اور قانونی راستہ بھی ہے۔ بہرحال اب ایک نیا انہوں نے پینترا بدلا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کسی بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے کو قومی اسمبلی میں جانے سے روکا جائے، باقاعدہ اس والے سے انہوں نے ہدایات بھی جاری کر دیں، لیٹرز جاری کر دیے اپنی پارٹی کو کہ جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو یہ ہدایت کر دی کہ آپ نے عدم اعتماد والے دن یعنی اتوار کو وہاں نہیں جانا۔ مطلب اس کا یہ تھا، اسٹریٹجی یہ تھی، کیونکہ عدم اعتماد تو اپوزیشن نے پیش کی ہوئی ہے، تو بندے یعنی عدم اعتماد کے حق میں جو ریکوائرڈ ووٹ ہیں یہ لانے انہی کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے لیے ایزی آپشن یہ ہے کہ ہم روک دیں کہ وہاں پر کوئی نہ جائے ہماری طرف سے، اس لیے کہ جانے کی صورت میں یہ احتمال تھا کہ عین ممکن ہے کہ وہاں پر وہی ڈسیڈنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ دوسری طرف دے دیں گے۔ تو گویا وہ اس طرح سمجھتے تھے کہ یہ پیش بندی ہے، یہ حفظ ما تقدم کے طور پر وہاں جانے سے روک دیا جائے۔ اور جانے سے روکنے کا ایک تو یہ ہے کہ انسٹرکشنز تھیں، ہدایات جاری کی، دوسرا یہ ہے کہ پہلے آپ کو پتہ یہ کہا گیا کہ 10 لاکھ لوگ اکٹھا کریں گے، پھر سپریم کورٹ ادھر ادھر معاملات، پھر یعنی حالات کو دیکھ کر ایک دفعہ یہ بھی طے کیا گیا کہ وہاں پر نہیں، اور وہ 10 لاکھ والا جو سٹنٹ ہے وہ چند ہزار میں وہاں پر پیریڈ گراؤنڈ میں اس کو کنکلوڈ کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے محسوس ہوا، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ اقتدار جائے، اس لیے کہ نارمل سیاستدان کے لیے تو اقتدار جانا نارمل بات ہے، اس لیے کہ پھر امکان موجود ہوتا ہے جن کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک ہی دفعہ چانس تھا، the only chance that he was having، اور وہ اگر ڈسیپیٹ ہو گیا تو اب ہمیشہ کے لیے گویا وہ سیاست کے جو مؤثر صفحہ ہستی ہے اس سے کہیں گم ہو جائیں گے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، سب جائیں، میں بھی جاؤں گا، دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں۔ اب ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک تو 1 لاکھ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لائیں گے، اب انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ 1 لاکھ لوگ نہیں آئیں گے، اور دوسری طرف بہت پریشر ہے اپوزیشن کا بھی، اور سپریم کورٹ کے ہدایات ہیں کہ وہاں پر جانے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اپوزیشن جو ایکسپیکٹڈ چیف پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف اور باقی ان کے رفقا نے یہ بالکل وارننگ دیا انتظامیہ کو کہ اگر عدم اعتماد کے کانسٹیٹیوشنل پروسیس میں کسی انتظامیہ نے رکھ نہ ڈالا تو پھر وہ بھگتیں گے آئین اور قانون کے تحت۔ گویا آرٹیکل 6 بھی ہے اور بہت ساری اور دفعات مختلف قوانین کی لگائی جا سکتی ہیں، تو وقتی طور پر اپنے حکمرانوں کے وہ کوئی نوکر چاکر نہ بنیں بلکہ ریاست پاکستان کے نوکر بنیں، اور آئینی پروسیس میں کسی قسم کی ہیرا پھیری نہ کریں، اس کو بلاک نہ کریں۔ تو خان صاحب نے پھر ایک ابنڈنٹ کیئر کے حوالے سے ایک ملٹیپل گویا تدبیریں ہیں ان کی بھی یک وقت،
ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پورے ملک میں نوجوان ان کے نزدیک پی ٹی آئی کا ہر بندہ نوجوان ہی ہے، وہ خود بھی 70 سال میں نوجوان ہی، تو وہ نکل آئے میدان میں، ہر گلی ہر کوچے ہر سڑک میں پورے ملک میں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں آئے، ڈی چوک میں آئے، اور پھر یہ جو بعض ذرائع ہیں خاصے صحافتی نقطہ نظر سے جو عام ذرائع ہیں، مثلا حامد میر نے یہ انکشاف کیا کہ یہ ویسے تو حالات اور سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے کہ پہلے ہی وہ اس بات پر مصر ہیں اور تلے ہوئے ہیں کہ ہنگامہ آرائی ہوگی، تو اس کو حامد میر نے کنفرم کیا کہ یہ پروگرام ہے کہ جہاں جہاں سے ایم این ایز ملیں گے، مثلا موسٹ پروبیبلی زیادہ تر تو ایم این اے ہاسٹل سے یا پارلیمنٹری لاجز سے آئیں گے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں سے نکلتے ہی ان کو ہنگامہ آرائی کی نظر کیا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، پارلیمنٹ ہاؤس نہ پہنچنے دیا جائے گا، جو پہنچ جائیں گے مار پیٹ یعنی تصادم کی کوشش کی جائے گی۔ تو خان صاحب اب جو جانے کا کہہ رہے ہیں اس میں بھی یہی ملٹی پرانگڈ اسٹریٹجی ہے کہ ایک تو یہ پرجوش کرنا اپنے کارکنوں کو، اور خود بھی وہاں اس طرف کہ ہم جائیں گے، بے شک الٹیمیٹلی جائیں یا نہ جائیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ آخری لمحے مکر جائیں، تو بہرحال وہ سٹیج اس قسم کا سیٹ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی تک پہنچنے میں جو ان کے مخالفین ہیں یا جو مشتبہ پی ٹی آئی کے ایم این اے وہ کامیاب نہ ہوں۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ مار کٹائی کریں گے اور ہنگامہ آرائی کریں گے، اور ظاہر انتظامیہ بہرحال ابھی تک انہی کے ٹیکنیکلی کنٹرول میں ہے، انہی کے انڈر ہے، اور پھر اسمبلی سیکریٹریٹ بھی اسپیکر صاحب ڈپٹی اسپیکر انہی کے ہیں، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ پہلے ان کو جہاں ہیں وہ وہاں سے نکلنے نہ دیا جائے، وہ نکلیں تو ہنگامہ آرائی کی جائے، مار کٹائی کی جائے، اگر اسمبلی تک کوئی پہنچ گیا تو ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے کہ بینگ لیڈر آف دی ہاؤس، ٹیکنیکلی تو ابھی تک کہا جا سکتا ہے اگرچہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں، تو وہ ویسے تو سیکیورٹی کے اعتبار سے تو ایم این ایز کے علاوہ وہاں کسی کو اجازت نہیں ہے جانے کی، لیکن ظاہر ہے جب وہ کی عادت نے کتی چورا ناڑ ملی ہے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ کچھ لوگ مزید بھی ہے اور کچھ اپنے ظاہر ہے جو ایم این ایز ہوں گے اس حوالے سے، تو ان کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ پارلیمنٹ میں انٹر ہونے سے پہلے یا ایون انٹر ہونے کے بعد بھی ہنگامہ آرائی کی جائے، اس لیے کہ ان کا مفاد یہ ہے کہ کوشش ہو کہ یہ پروسیس الٹیمیٹ اپنے لاجیکل اینڈ تک نہ پہنچے، درمیان میں ہنگامہ آرائی کا شکار ہو جائے، تو اس کنفیوژن سے وہ سمجھتے ہیں کہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ مثلا پہلے تو ان کی یہ کوشش ہوئی، انہوں نے مشورہ کیا، مشاورت کی، اور اسپیکر کو یہ کہا کہ اجلاس جو ہے وہ فوری اس کو مزید پوسٹ پون کر دے اور مہینے 2 مہینے کے لیے یا گویا غیر مجنہ مدت کے لیے، جبکہ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ اتوار کے بعد یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے، یہ لاسٹ دن ہے، اس لیے کہ انہیں بھی اب نظر آ رہا ہے کہ کب تک یہ 2 نمبری سے آپ اقتدار میں رہ سکتے ہیں، تو پھر بینگ اسپیکر وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، اور اصل میں نو کانفیڈنس کا جو پروسیس ہے اس کی سموتھ جو سیلنگ ہے گویا ان کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے، اور پہلے بھی انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہے اس کے اندر اس پروسیس کو مکمل نہیں کیا، اور اب وہ اور کرتے ہیں، تو یہ اتنی گلیئرنگ ایگزامپل ہوگی کہ واقعتاً آرٹیکل 6 کو اٹریکٹ کرے گی، تو وہ شاید اپنے انجام سے تھوڑا ڈر گئے، انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، یہ اتوار سے آگے نہیں جا سکتی، تو پھر خان صاحب نے اس کا الٹرنیٹ یہی پروگرام بنایا کہ ہنگامہ آرائی کی جائے، مار کٹائی کی جائے، اسمبلی میں شور و غل کیا جائے، اور گویا ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہاں اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں کہ نو کانفیڈنس موشن کی سموتھ پروسیسنگ جو ہے، سموتھ سیلنگ نہ ہو سکے۔ لیکن ظاہر ہے دوسری طرف بھی کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیلے ہوئے لوگ، اگرچہ ان کا پرائمری مفاد یہ ہے کہ پروسیس مکمل ہو تاکہ ٹیکنیکل یہ بات طے ہو جائے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے، لہٰذا وہ تو ہر تدبر، ہر حکمت یوز کریں گے کہ کہیں نہ کہیں یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے، لیکن ظاہر ہے جب تنگ آمد بجنگ آمد، وہ
یعنی کوشش کرنے کے باوجود اگر یہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں تو وہ ریسپانڈ کریں گے وہاں پر. ان کے بھی تو بائی ڈیفینیشن وہ تو اکثریت میں ہیں، کیونکہ خان صاحب نے جو عشائیہ دیا ہے اپنے MNAs کو، اس میں 140 لوگ مبین طور پر آئے ہیں، باقی ندارد ہیں. 140 کا یہ مطلب ہے کہ یعنی ان کے الائز شامل کر کے، اور الائز کیا ہے؟ کیو لیگی ہے نا اب الائز، یا GDA والے ہیں. تو 3 GDA والے اور کیو لیگ کا بھی ظاہر ہے ایک نہیں ہے، تو 4 کیو لیگ کے بھی آپ شامل کر لیں، 5 ہو گئے. 155 ان کے اپنے PTI کے ہیں، تو 160 اس میں سے 140 آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 لوگ جو ہیں وہ PTI کے جو ہیں وہ اس بات پر پرعزم ہیں کہ وہ خان صاحب جیسی گندگی کو پاکستان کے اقتدار کے سنگھاسن سے اتار پھینکیں گے. تو یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، اور ہر لحظہ یعنی بدلنے، ان کی تدبیریں بدل رہی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں میر کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اس گھٹیا پن اور کینہ پرور اور بد زبان شخص جو کہ حقیقت میں چوروں کا بھی بادشاہ ہے، بنارسی ٹھگوں کا گویا سرگنا ہے، اس نو سرباز نے اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا، اور کریڈٹ گوز بیک ٹو دا ون ہو سلیکٹڈ ہم. تو اسی طرح نوشی گیلانی کہتی ہیں کہ وہ بات بات میں اتنا بدلتا جاتا ہے، وہ بات بات میں اتنا بدلتا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی لہجہ بدلتا جاتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں بدلے، پینترے بدلے، یہ نوسار بازی کرے، یہ نوٹنکی بنائے، کچھ کرے، لہجے بدلے، اس کا جہانا ٹھہر گیا ہے. اور یہ جتنی زیادہ چیخیں مار کے جائے گا اتنا زیادہ دنیا دیکھے گی کہ یہ برتن کیا ہے اور اس میں کیا تھا. تو اجازت دیں جناب، ہاں اس کے بعد ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ بھی ضرور سنیے گا، اس کا ثواب زیادہ ہے. خدا حافظ.